السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی زندگی کے دن اور رات میں، صبح اور شام میں، سفر اور حضر میں، یعنی ہر کام میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کس طرح سے کیا، اپنے صحابہ کو کیسے کرنے کے لیے سکھایا، کیسے اس کی تبلیغ کی۔ تو آج ہم دیکھیں گے سنہ سیریز میں وضو کی سنتیں۔ مومن جو ہے وہ ہر حال میں ذکر کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہم نے اگر واش روم سے باہر نکلنے کی دعا دیکھی تھی غفرانہ کا، تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جا رہی ہے۔ کس بات پر بخشش مانگی جا رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ واش روم میں جو ٹائم میرا گزرا وہاں پہ میں آپ کا ذکر نہیں کر سکی، تو اس بات پر مجھے بخش دیجئے۔ تو صحابہ تو ہر حال میں ہی ذکر کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور ذکر کی افضل ترین صورت کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کی شرط کیا ہے؟ باوضو ہونا۔ اور وضو کیسے کرنا چاہیے، اس کی سنتیں کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا، آج ہم وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو گھر کرنا چاہیے، چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے وضو کر کے مسجد جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، تو اس کے ایک ایک قدم پر اس کی ایک غلطی مٹا دی جاتی ہے، اور ایک قدم پر اس کی غلطی مٹائی جاتی ہے، اور اس سے اگلے قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر سے وضو کر کے جانا۔ اب وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور وضو کے شروع میں جو ہے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے اچھی طرح سے۔ چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، 3 مرتبہ کلی کرنا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا۔ اور جب ناک میں پانی چڑھائیں تو ناک کو جھاڑیں 3 مرتبہ۔ ناک کو جھاڑنا بھی سنت ہے۔ کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا اور اسے جھاڑا، یعنی ناک کو جھاڑا، پھر اپنا چہرہ مبارک 3 مرتبہ دھویا۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، یعنی پورے منہ میں پانی گھمانا اور ناک کے آخری حصے تک پانی لے کر جانا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا کرو الا یہ کہ تم روزے دار ہو، یعنی اگر ناک کے ذریعے گلے میں پانی چلا جائے گا پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا نا، اس لیے روزے کی حالت میں تو منع کیا گیا، لیکن ویسے یہ پسندیدہ ہے۔ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی، یعنی اگر آپ نے دائیں ہاتھ میں پانی لیا ہے، اسی پانی سے کلی کر کے پانی جو بچا وہی ناک میں چڑھا لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا پھر پہلے 3 دفعہ کلی کر لیں پھر 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھائیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی میں پانی بھرا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا۔ کلی کرتے وقت مسواک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب وضو کرنا تو ہے، مسواک کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں گے تو پھر ہمیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ دانت تو بس تھوڑے تھوڑے گندے ہوں گے، صاف ہی ہوں گے، تو پھر آسانی رہے گی۔ چہرہ دھوتے ہوئے گھنی داڑھی کا خلال، اب مرد حضرات کیا کریں؟ داڑھی کا خلال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔
اب جب ہم نے وضو تو کرنا ہی ہے، پھر مسنون کیفیت کے مطابق اب ہمیں مسح بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے شروع سے پیچھے گدی تک لے جاتے، پھر انہیں اسی طرح سر کے شروع تک واپس لے کر آتے۔ اب یہ یاد رہے کہ مسح اگر مسنون کیفیت کو چھوڑ کر کسی اور کیفیت سے کیا جائے تو اس سے فرض تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن سنت پر عمل نہیں ہوتا۔ دونوں ہاتھوں کو پہلے سر کے شروع سے لے کے سر کے آخری حصے پہ لے کے جانا، پھر وہاں سے واپس لے کے آنا۔ اس دوران اگر بال آگے آ جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو جاتا تو بعد میں ٹھیک کر لے، لیکن سنت تو پوری ہو۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال ہم نے پڑھا۔ حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل وضو کیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو تاکہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے، یعنی خشک نہ رہے۔ ہاتھ پاؤں دھوتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ پھر بایاں، یعنی جتنا بھی جو بھی دو ہے نا عضو ہمارے، جیسے 2 ہاتھ ہیں، 2 بازو ہیں اور 2 پاؤں ہیں، تو ان کا کیسے دھونا ہے؟ پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اور پہلے جو ہے دایاں بازو پھر بایاں بازو، اور پہلے جو ہے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ چہرہ، ہاتھ، بازو اور پاؤں کو 1 سے زیادہ مرتبہ یعنی 3 مرتبہ تک دھونا، 3 سے زیادہ نہیں۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف پسند تھی، جوتا پہنتے ہوئے بھی اور طہارت میں بھی۔ اور جب ہم پانی بہائیں تو اعضاء کو مل کے دھوئیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ حسب ضرورت پانی استعمال کرنا۔ اب یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ مبالغہ کرنے کے چکروں میں جو ہے بس پانی بہائی جائیں اور وضو کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیں اور پانی کا ضیاع کر دیں۔ نہیں، اس نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے اور وضو بھی جو ہے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب دونوں چیزوں کو بیلنسڈ رکھ کے چلنا چاہیے۔ بازو اور پاؤں دھوتے ہوئے مبالغہ کرنا۔ ایک حدیث پہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو اپنے بازوؤں کو کندھوں تک اور اپنے پاؤں کو پنڈلیوں تک دھوتے اور پھر کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ویسے بھی وہ حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن مومن کا زیور یعنی نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا تھا۔ اس کے علاوہ مکمل وضو کرنا، ہر عضو کو اچھی طرح سے دھونا۔ وضو تو ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ وضو کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وضو کیا اور فوراً بعد میں کیا الفاظ ادا کرنے ہیں؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے اور وہ اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان کی تجدید، خود کو ریمائنڈ کروانا بار بار۔ اب اس حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، وہ جس دروازے سے گزرنا چاہے گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا، تحیۃ الوضو یعنی وضو کے فوراً بعد۔ اب اس کا کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس میں دنیاوی خیالات سے بچا رہے تو اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسی نمازیں پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی جن میں دنیاوی خیالات نہ ہوں۔ مسلمان دن اور رات میں کئی دفعہ وضو کرتا ہے اور اگر ہر مرتبہ یہ 2 سنتیں ادا کرتا رہے، 2 نفل ادا کرتا رہے تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے کتنا زیادہ اس کو اجر ملتا رہے گا۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے جسم سے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔
ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی کہ تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پوری توجہ سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسنون طریقے پر وضو کرنے، اس کے بعد دعائیں پڑھنے اور 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔